متعدد سہولتوں سے آراستہ برطانوی مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک جب 15 اپریل 1912 میں بحیرہ اوقیانوس میں غرق ہو رہا تھا تو اس پر سوار ہزاروں افراد جہاز سے ٹھنڈے برفیلے پانی میں گر رہے تھے۔ اس ڈوبتے جہاز کی صرف ایک لائف بوٹ سمندر میں ڈوبنے سے ممکنہ طور پر بچ جانے والوں کی تلاش میں واپس آئی تھی۔ مدد کے لیے آنے والوں کو سخت اندھیرے میں ایک چینی نوجوان لکڑی کے ایک دروازے سے چمٹا ہوا نظر آیا، جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا مگر زندہ تھا۔ یہ فینگ لینگ تھا، ٹائٹینک کے 6 بچ جانے والے چینی مسافروں میں سے ایک۔ ان کے بچ جانے کا منظر 1997 میں ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک میں بھی دکھایا گیا ہے، مگر ان چینی مسافروں کی بقا، ان کی مصیبتوں کا خاتمہ ہرگز نہ تھا۔ نیو یارک کے ایلیس آئلینڈ پر پہنچنے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی انہیں متنازع چائنیز ایکسپلینیشن ایکٹ کے تحت ملک بدر کر دیا گیا۔ اس قانون کے تحت امریکہ میں چینیوں کے ترک وطن کر کے آنے پر پابندی تھی۔ اس کے بعد یہ 6 چینی تاریخ کے اوراق سے گم ہو گئے۔ تاہم حال ہی میں ایک چینی دستاویزی فلم دی سکس میں اس حادثے کے 109 برس بعد ان کی زندگیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ فلم میں ٹائٹینک سے ہٹ کر بھی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، مثلاً نسلی امتیاز اور تارکین وطن مخالف پالیسی، جس کی بازگشت حال ہی میں امریکہ میں ایشیائی نژاد امریکیوں کے ساتھ روا رکھی جانے والی بدسلوکی میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی شناخت لی بینگ، فینگ لینگ، چنگ چپ، آہلم، چنگ فو اور لنگ ہی کے ناموں سے ہوئی۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملاح یا جہازراں تھے اور جزائر غرب الہند جانا چاہتے۔ برطانوی فلم ساز اور دی سکس کے ڈائریکٹر آرتھر جونز کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں اجتماعی طور پر زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ ان زندہ بچ جانے والے چینیوں کے نام ٹائٹینک پر سفر کرنے والوں کی فہرست میں موجود تھے اور اس بحری جہاز کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین میں ان کا ذکر ملتا ہے، مگر تاریخ دانوں اور محققین کے مطابق اس حادثے میں بچ جانے والے دوسرے مسافروں کے مقابلے میں جنہیں میڈیا میں خوب جگہ ملی اور انہیں سراہا گیا، مغرب میں چین مخالف جذبات کی وجہ سے ان چینی مسافروں کی تذلیل کی گئی۔ مثال کے طور پر دی بروکلن ڈیلی ایگل میں اس حادثے کے بعد شائع ایک رپورٹ میں ان لوگوں کو ایک ایسی مخلوق کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے جو خطرے کی پہلی علامت کے ساتھ ہی لائف بوٹس میں نشستوں کے نیچے چھپ گئی تھی، مگر دستاویزی فلم بنانے والے کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ ٹیم نے ٹائٹینک پر موجود لائف بوٹ کی ایک نقل تیار کی اور دیکھا کہ اس میں ان چینیوں کے لیے کسی کی نظر میں آئے بغیر چھپنا ناممکن ہے۔ آرتھر جونز کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہم آج بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ پریس تارکین وطن کو قربانی کا بکرا بنا رہا ہے۔ میڈیا میں آنے والی دوسری خبروں کے مطابق ان چینی افراد نے عورتوں کا لباس پہن لیا تھا تاکہ انہیں دوسروں پر ترجیح مل سکے۔ ٹائٹینک کے مورخ ٹم مالٹن کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان زندہ بچ جانے والے چینی مسافروں نے بیس بدلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کہانیاں پریس اور لوگوں نے اس واقعے کے بعد گھڑی ہیں۔ مالٹن کہتے ہیں کہ ان چینی مسافروں نے تو زندہ بچ جانے والے دوسرے مسافروں کی مدد کی تھی۔ فینگ لینگ جو سمندر میں ایک لکڑی کے دروازے سے چپکے ہوئے تھے اور تیرتے ہوئے لائف بوٹ کی طرف گئے تھے، اس نے سب کو محفوظ مقام کی طرف لے جانے میں مدد دی تھی۔ امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ان 6 افراد کو کیوبا بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ جلد ہی برطانیہ آ گئے، جہاں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی ملاحوں کی فوج میں بھرتی کی وجہ سے جہاز رانوں کی کمی ہو گئی تھی۔ چنگ چپ حادثے کی بدنصیب رات کے بعد مسلسل بیمار ہوتے چلے گئے اور آخرکار 1914 میں نمونیا کا شکار ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ انہیں لندن کے قبرستان میں بغیر کتبے والی ایک قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ دوسروں نے 1920 تک ایک ساتھ برطانیہ میں کام کیا۔ اس وقت ملک جنگ کی وجہ سے شدید مالی بحران سے گزر رہا تھا اور تارکین وطن کے خلاف جذبات عروج پر تھے۔ ان میں سے کچھ چینیوں نے برطانوی عورتوں سے شادی رچا لی تھی اور یہاں ان کی اولادیں بھی پیدا ہوئی، مگر تارکین وطن مخالف پالیسی کی وجہ سے انہیں بغیر پیشگی اطلاع کے یہ ملک اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ آہلنگ کو ہانگ کانگ بدر کر دیا گیا تھا، جبکہ لنگ ہی ایک دھوانی جہاز پر کلکتے کے لیے سوار کر دیے گئے تھے۔ لنگ بنگ کینیڈا چلے گئے، جبکہ فینگ لنگ برطانیہ اور ہانگ کانگ کے درمیان جہاز رانی کرتے رہے اور آخرکار اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی جس نے کبھی انہیں دھتکار دیا تھا، یعنی امریکہ۔ فینگ لنگ کے بیٹے ٹام فنگ ٹائٹینک غرق ہونے کے تقریباً نصف صدی بعد وسکونسن میں پیدا ہوئے۔
انہیں کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز پر اپنے والد کے تجربات کا برسوں تک علم نہ ہو سکا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ فونگ نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس بارے میں کسی سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کم سے کم مجھ سے یا میری ماں سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ فنگ کا انتقال 90 برس کی عمر میں 1985 میں ہوا۔ فونگ کو اپنے والد کے مرنے کے 20 برس بعد ایک رشتہ دار کی زبانی علم ہوا کہ وہ جہاز رانی کی تاریخ کے اس بڑے حادثے میں زندہ بچ گئے تھے۔ فونگ کا خیال ہے کہ ان کے والد نے ٹائٹینک میں بچ رہنے کے بارے میں شاید اس لیے انہیں نہیں بتایا کہ وہ اس حادثے میں پہنچنے والے صدمے اور اس کے نتیجے میں اٹھائی گئی ذلت کو راز میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کشتی میں چھپنے اور عورتوں کا بیس بدلنے کے بارے میں ان دنوں بہت کچھ کہا گیا تھا۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں گردش میں تھیں۔ جب تحقیقاتی ٹیم ان لوگوں کے لواحقین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تو ان میں سے بہت سے ایک صدی پہلے اپنے خاندان والوں کو ملنے والی رسوائی کی وجہ سے اس بارے میں بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ وسکونسن میں پرورش پانے والے فونگ نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جب ان کے والد کونسل پرستی کے خلاف باقاعدہ لڑنا پڑا تھا، بلکہ ایک بار تو انہوں نے گالم گلوچ کے جواب میں ایک شخص کو مکہ بھی مار دیا تھا۔ فونگ کا کہنا تھا کہ ان کے والد اس وقت تک شریف آدمی تھے جب تک انہیں یہ احساس نہ ہو جاتا کہ انہیں نسلی تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان زندہ بچ جانے والے 6 چینی افراد کو جس نسلی منافرت کا سامنا کرنا پڑا تھا، آج 100 سال سے بھی زیادہ برس کے بعد بھی عالمگیر وبا کے دنوں میں ایشیائی نژاد افراد کو اسی طرح کی نسل پرستی کی بازگشت سنائی دے رہی۔ صرف امریکہ میں ہی حالیہ چند ماہ کے دوران ہزاروں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں لوگوں پر تھوکا گیا، ان سے بد کلامی کی گئی یا ان پر حملے کیے گئے۔ فونگ نے اپنے خاندان کی کہانی اس لیے سنائی تاکہ لوگوں کو ٹائٹینک کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ان 6 چینی مسافروں کے بارے میں حقائق کا علم ہو سکے اور وہ آج رونما ہونے والے واقعات کا اس دور میں روا رکھے گئے رویوں سے موازنہ کر سکے۔ فونگ کا کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ خود کو دہراتی ہے۔